بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری قسط لے کر آئے ہیں بیانیے کی۔ پروگرام کا نام ہے، سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس دن شروع کی جو قسط تھی اس کی کامیابی کے بعد اللہ کے احسان سے آپ سب کی دعا سے کہ طفیل اگلی قسط میں ہم اس کی تھوڑی سی تفصیلات میں جائیں گے کہ اس میں ہم نے جو باتیں بھی کی ہیں تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات یا تشریحات کہہ دیں تو زیادہ توضیحات میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑی بہت اور ضروری ہے کیونکہ اب جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس پر تھوڑا سا اجمالی اور تعارفی خاکہ پیش کرتے چلیں کہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی زمانے میں، ہر زمانے میں، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جو تعلیم یافتہ نئی نسل ہے، جو کیڈر، جو نیو یوتھ ہے، نیو جنریشن ہے، وہ it finds itself in the mire of many isms and many theories and philosophies. بہت زیادہ نظریات و فلسفوں کے گرداب میں اپنا آپ کو پاتی ہے نئی نسل، تو اس پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی کا بھی کہ ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں اور کچھ ممکن ہو تو رہنما خطوط پیش کریں۔ تو یہ کوئی تعلیمی ادارے کے حساب سے نہیں ہے، بے شک ایکڈیمک ڈسکورس ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ علمی گفتگو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ وابستگی کے ساتھ کسی سیاسی نظریے اور فلسفی اور تھاٹ اور اسکول آف تھاٹ سے اپنا آپ کو وابستہ کر کے ایسوسیٹ کر کے اس حساب سے نہیں بالکل۔ تو اس حوالے سے پھر یہ کلیئرفیکیشن اور یہ وضاحتی بیان دینے کے بعد اب ہم آگے بڑھیں گے، اس میں یہ گزارش کریں گے کہ آج کی نسل بہت ہی زیادہ بہت سارے فلسفیز کی گرداب میں اور ان کے درمیان اپنا آپ کو پاتی ہے، تو بہت ہی زیادہ پیچیدہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ کون سے ٹھیک ہے۔ تو اب اس حوالے سے یہ گزارش کریں گے کہ بہت سے نظریے ہیں۔ ایک نظریہ اجتماعی انفرادی کسی بندے کی، انسان کی سیاسی اور اس فلسفیانہ سوچ وغیرہ، اسکول آف تھاٹ، مکتبہ فکر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے اور کسی معاشرے کے لیے، پولیٹی کے لیے، معاشرت کے لیے، طرز معاشرت کے لیے، اس نے معاشرت کے لیے، پولیٹی کے لیے اس کی کیا اہمیت و افادیت اور حدود و قیود ہو سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر تو اپنا آپ کو اس فلسفوں کے اور ان کے جاننے کے سمندر سے اپنا آپ کو سیف سائڈ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کی اپنی کشتی کو کیسے اپنا آپ کو باہر محفوظ لنگر انداز کیسے کر سکتے ہیں، تو how we can steer ourselves clear of the myriad of philosophies and theories۔ تو اس حوالے سے بات زیادہ نہیں گھمائیں گے، ڈائریکٹ بات کریں گے کہ یہ ہے کہ یہ سارے فلسفے، یہ سارے نظریات جا کر انسان کی جو سیاسی نظریات کے حوالے سے اگر بات کریں تو جا کر اس پر انٹرنیشنل ایک انارکی پر منتج ہوتے ہیں، اس پر ختم ہوتے ہیں۔ they ultimately result in an international anarchy۔ انارکی مطلب انتشار کے سنس میں، اس حساب سے کہ دنیا میں انتشار تو اتنا بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، اس حساب سے نہیں کہ جا کے پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ضرور پڑتی ہے کہ جو مختلف پاورفل سٹیٹس ہوں، انتہائی بڑی طاقتیں ہوں، سپر پاورز ہوں۔ ہوا ہے یہ کولڈ وار کے ایرا میں، اور جو سرد جنگ تھی اس دوران میں بھی یہ ہوا ہے کہ ادھر سے پہلی سپر پاور امریکہ، دوسرا سپر پاور اس زمانے کا سوویت رشیا، اپنا آپ کو انتہائی 70s کی بات ہے، تو بہت زیادہ جنگ اور جنگل کا خطرہ کولڈ وار کی شکل میں، ڈائریکٹ وہ نہیں ہوا تھا، صرف 1962 میں کیوبن میزائل کرائسس کے حوالے سے تھوڑا سا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ڈائریکٹ اور افغانستان کے حوالے سے آمنے سامنے ڈائریکٹ نہیں ہوا تھا، دو نظریات کا، کیپٹلزم اور سوشلزم کا، اس کے بعد سے ڈائریکٹ نہیں ہوا تھا، بالواسطہ نہیں ہوا تھا، تو یا بلا واسطہ نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے
کہ کچھ ملکوں کو اپنے زیر اثر کے ملکوں کو وہ فنڈنگ اور ٹیکنالوجیکل اور فنانشل اور مالی اور تکنیکی امداد کے حوالے سے اپنے جو پراکسی وارز تھے وہ تو چل رہے تھے، جنگیں چل رہی تھیں، دوسروں کی جنگیں دوسرے لوگ لڑ رہے تھے۔ تو اب اس دور کے نظریات کو ہم میں سے زیادہ تر یوتھ میں ابھی یہ پایا جاتا ہے کہ وہی ابھی بھی ویلڈ ہیں۔ تو اس دن بھی گزارش کی تھی کہ ایک بہت اسکالر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تھامس کون یہ کہتے ہیں کہ ایک دور اس حد تک، ایک خاص حد تک ایک خاص نظریے کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت اور اسکوپ ہو سکتی ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور الہی ہدایت ہی ہر دور کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ تو کنفرم بات ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے اٹل۔ تو اس حوالے سے ہم دوبارہ پہلی بات پر آتے ہیں، تو زیادہ بات ادھر ادھر گھوم جائے گی تو ٹاپک سے عنوان سے باہر نکلیں گے۔ تو یہ ہے کہ مثلاً ہم اس دوران میں اپنا آپ کو پاتے ہیں کہ آیا مثلاً بہت سارے نظریات ہیں، کوئی فیمنزم کا ہے، تو کوئی پوسٹ کلونیلزم کا ہے، تو کوئی ریئلزم کا ہے، تو لبرلزم کا ہے، تو نیو لبرلزم ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے اور بھی ہیں، اس کے پھر ذیلی شاخیں ہیں۔ تو ان سے کلیئر اپنا آپ کو اور محفوظ ساحلوں تک اپنی ذہنی فلسفیانہ اور حیات کی کشتی کو کیسے لے جا سکتے ہیں، اس طرح لے جا سکتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک پہلی بات یہ گزارش کی کہ ایک حد تک کسی خاص فلسفے کا اثر ہو سکتا ہے تھامس کون کے مطابق، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیاسی وابستگی یا نظریات کا صحت دو مین نظریات ہیں۔ ایک تو ریئلزم یہ ہے کہ خون خرابہ ہو اور خون ریزی بھی کیوں نہیں ہو، جنگ و جدل کیوں نہیں ہو، دنیا میں امن کی پامالی کیوں نہیں ہو، اور اس کو دیکھے بغیر، اس کا خیال، اس کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر ہم اپنے سیاسی مفادات اور پاور پالیٹکس جس کو کہتے ہیں، اور وار آف آل اگینسٹ آل جس طرح تھامس ہابس نے کہا تھا، پہلی والی قسط میں بھی ہم نے گزارش کی تھی، وہ اس کے مقابلے میں لبرلزم یہ کہتی ہے کہ نہیں، انسان کی سرشت میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جنگ و جدل جاری رکھے۔ اور مثلا ہابس نے یہ کہا تھا کہ یعنی مطلب مینز نیچر از شارٹ بروٹش اینڈ نیسٹی، یہ تھا ایسے نہیں، ساری منفی نظریات کے حوالے سے، کیونکہ اس زمانے میں انگریز معاشرے میں برطانیہ کے انگلستان میں، اور 1641 سے 1652 تک، 1642 سے 1542 سے 1551 تک، 16ویں صدی کی بات ہے۔ تو ایسا ماحول دیکھا تو اس نے ایک ایسا نظریہ قائم کیا۔ اسی طرح بعد کے نظریے میں بھی یہ ہوا کہ کچھ نظریات کو خاص سیاق و سباق اور پس منظر کے تحت بنے ہوتے ہیں اور فارورڈ کیے ہوتے ہیں ان کو، اور اسی طرح مثلاً مارکسزم ہے اور نو مارکسیت ہے، تو اس کا ایک خاص حد تک اور پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا، اس کی اہمیت اور اس کی اس سے ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن خاص دور تک ہر ایک دور کا ایک فلسفے کا دورہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اور یہ ابھی اس کے بعد پھر نیو کلونیلزم کا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آدھی انسانیت خواتین پر، ہماری ماؤں بہنوں پر مشتمل ہے، تو فیمنزم کا کیوں نہیں ہو۔ بات نے یہ کہا کہ مثلاً یہ بہت سارے فلاسفرز تھے، پولیٹیکل تھاٹ کے، فلسفی کے، مثلاً ایک تھے جیکس ڈیریڈا، وہ آخری میں یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم میں یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نظریے کی صرف معنی کو نہیں دیکھیں، معنویت اور اس کو نہیں دیکھیں ظاہری معنی، اس کے پیچھے جو مضمرات ہیں فلسفیانہ اور معنوی، ان کو بھی دیکھیں۔ تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے فلسفے کا ہمیں مستقبل میں مزید اس کی وسعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، جب نہیں ہو سکتی ہے تو کسی اور کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ مثلا پھر وہی بات کہ سپر پاورز کے الگ الگ نظریات ہیں، ایک کا کیپٹلزم کا تھا، ایک کا سوشلزم کا تھا، تو وہ ایک دوسرے پر مارکہ آرائی میں لگے رہے، اور جنگ جدل کی صورتحال کولڈ وار کی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، اور ایک بڑی روحانی شخصیت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور للی ولا سوئٹزرلینڈ میں اور جنیوا میں ان کی رہائش گاہ پر انہوں نے میٹنگ کی کہ آپ ہمارے لیے آپ واحد شخصیت لگتے ہیں، اور اس شخصیت نے کہا کہ موسٹ ویلکم، خوش آمدید، اگر آپ عالمی امن کے لیے کام کرتے ہیں تو میری رہائش گاہ، میری خدمات آپ کے لیے
تو آپ کے لیے حاضر ہیں. تو اسی سے حوالے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو یہ انارکی کی طرف جانے سے عالمی امن کی بات کر رہے ہیں، اس حساب سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ پوری عالمی اور نہ کہ ایک مخصوص ملکی سیاسی پس منظر سیاق و سباق کے حساب سے نہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے فلسفے کی طرف جائیں کہ جس سے ان کو پورے عالمی امن کے لیے بھی اس کا فائدہ ہو، سیاق و سباق کا بھی فائدہ ہو، اور غیر ضروری چیزوں سے اپنا آپ کو بچا کر ان ساحلوں سے اپنی ملکی اور ملت کی کشتی کو پار لگا سکیں. تو شکریہ. اگلی قسط میں ہم دوسری باتیں کریں گے. شکریہ.